آج کے سبق میں دوسرا جھوٹ۔ مولوی الیاس گمن صاحب نے اپنی کتاب فرقہ بریلویت کا تحقیقی جائزہ صفحہ نمبر 284 پر لکھا، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے بارے میں گمن صاحب نے جھوٹ باندھا۔ کیا کہتے ہیں کہ انہوں نے زہر کی یہ گولی، کنہوں نے؟ یعنی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، انہوں نے یہ زہر کی گولی مسلمانوں کے حلق میں حضور کی محبت اور عظمت کے نام سے اتاری، اور اب وہ کھلے بندوں حضور کی بشریت سے انکار کرتے ہیں۔ گمن صاحب، یہ آپ نے کتنا بڑا جھوٹ بول دیا، ہوش کے ناخن لیجئے۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس دعوے میں آپ سچے ہیں، جھوٹے نہیں ہیں، تو بسم اللہ کیجئے، اہل سنت کے کسی عالم دین کی کتاب کا حوالہ پیش کیجئے کہ جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت کا انکار کیا ہو۔ بسم اللہ، نہیں تو آپ کو ماننا پڑے گا یہ آپ نے جھوٹ بولا ہے۔ یہ صرف آپ ہی نہیں بولتے، آپ کے چھوٹے بڑے سارے یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ یہ جو سنی بریلوی ہیں یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت کے منکر ہیں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین، اللہ کی قسم ہے ہم اس کو کافر سمجھتے ہیں جو بندہ مطلقاً نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت کا انکار کرتا ہے۔ تو آپ نے یہ جھوٹ بولا کہ اعلیٰ حضرت نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت اور عظمت کے نام سے لوگوں میں یہ زہر کی گولی ڈال دی کہ اب وہ کھلے بندوں حضور کی بشریت سے انکار کرتے ہیں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ کوئی سنی ایسا نہیں ہے معتبر عالم جس نے لکھا ہو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بشر نہیں ہیں۔ ہم ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں۔ پھر آگے آپ نے یہ لکھا کہ آپ کی بشریت سے، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت سے انکار کفر نہیں؟ اور کیا یہ کھلا انکار قرآن نہیں؟ جناب والا، ہم مانتے ہیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت کا انکار کفر ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت کا انکار قرآن ہے، یہ بات حق ہے، ہم مانتے ہیں، لیکن یہ آپ نے جھوٹ بولا ہے۔ ہم ہرگز نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت کے منکر نہیں ہیں۔ لیجیے آپ کے سامنے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فتاوی رضویہ شریف جلد 14 میں سے ایک فتویٰ پیش کر رہا ہوں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے پوچھا گیا کہ جو بندہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو انسان نہ مانے، بشر نہ مانے، اس کے بارے میں کیا حکم شرع ہے؟ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں، گمن صاحب آپ سن لیجئے، او مولوی ابو ایوب قادری صاحب آپ بھی سن لیں، آپ بھی بہت جھوٹ بولتے ہیں ببانگ دھول، عوام میں آپ کو حیا نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے، آپ ہمارے اوپر الزام لگاتے ہیں خواہ مخواہ کہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت کے منکر ہیں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ لیجئے ہمارے امام اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں، جو یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے نہیں، وہ قطعاً کافر ہے، وہ قطعاً کافر ہے۔ جو یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے نہیں۔ آگے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت لکھتے ہیں، اشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ، اور اس کے بعد مسلسل 6 آیات بینات ہمارے امام نے لکھتے ہیں، قال اللہ تعالی وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُو، وقال تعالی تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا، وقال تعالی سبحان الذی اسری بعبده، وقال تعالی وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، وقال تعالی الحمد للہ الذی انزل على عبده الكتاب، وقال تعالی فأوحى الى عبده ما اوحى۔ آگے فرماتے ہیں، اور جو یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ظاہری بشری ہے، حقیقت باطنی بشریت سے ارفع و اعلیٰ ہے، یا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اوروں کی مثل بشر نہیں، وہ سچ کہتا ہے۔
یہ ہے ہمارے بابا جی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا عقیدہ، اور الحمدللہ ہمارا بھی یہی عقیدہ ہے کہ جو بندہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت کا انکار کرتا ہے وہ قطعاً کافر ہے۔ ہاں یہ بات ٹھیک ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اوروں جیسے بشر نہیں، ہم نرے بشر ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نوری بشر ہیں، ہم صرف بشر ہیں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خیر البشر ہیں۔ آگے اعلیٰ حضرت ارشاد فرماتے ہیں جو مطلقاً حضور سے بشریت کی نفی کرے وہ کافر ہے۔ قال تعالی قل سبحان ربی هل کنت الا بشر رسولا۔ آپ کو تو یقین ہی نہیں آتا اور خواہ مخواہ، اور آپ کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے گھمن صاحب، آپ خواہ مخواہ ہمارے اوپر جھوٹ باندھنے پر تلے ہوئے ہیں۔ سنیے ہمارے مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں اللہ کی سر تابہ قدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ تم ہمارے اوپر الزام لگاتے ہو یار، شرم نہیں آتی؟ سنو ہمارا کیا عقیدہ ہے، ہم یہ کہتے ہیں ہمارے امام نے ارشاد فرمایا لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ مولوی الیاس گمن صاحب آپ کے اس نظریے کا رد آپ کے اپنے گھر سے بھی کیا جا چکا ہے۔ یہ جو آپ نے الزام لگایا نا کہ ہم سنی بریلوی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو بشر نہیں مانتے، یہ آپ کا جھوٹ ہے، کذب ہے، افطرا ہے۔ آپ کے اپنے گھر کی گواہی پیش کرنے لگا ہوں۔ لیجیے جناب مفتی احمد ممتاز صاحب دیوبندی اپنی کتاب 5 مسائل صفحہ 14 پر لکھتے ہیں کہ مولانا امجد علی اعظمی رضوی بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ انبیاء علیہم السلام سب بشر تھے اور مرد، نہ کوئی جن نبی ہوا نہ عورت۔ یہ دیکھیے ہماری کتاب بہار شریعت سے نقل کر رہے ہیں، مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے انبیاء علیہم السلام سب بشر تھے اور مرد، نہ کوئی جن نبی ہوا نہ عورت۔ ایک اور حوالہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں جی مفتی احمد یار خان بریلوی لکھتے ہیں کہ اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کافروں سے مخاطب ہو کر یوں فرمائیں اے کفار تم مجھ سے گھبراؤ نہیں، میں تمہاری جنس سے ہوں یعنی بشر ہوں۔ اور یہ آپ کے گھر کے مفتی صاحب لکھ رہے ہیں کہ اوئے الزام لگانے والوں ہوش کے ناخن لو، سنیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہیں۔ الحمدللہ ہمارے عقیدے کی سچائی آپ کے گھر سے مل گئی۔ آپ کے مفتی صاحب گواہی دے رہے ہیں کہ مولانا امجد علی اعظمی اور مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمہ نے لکھا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بشریت کا اعتراف لکھا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہیں، ہم مانتے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشر بھی ہیں، نور بھی ہیں۔ تو یہ 2 الزام مولوی الیاس گھمن صاحب کے جھوٹ اور الزام میں نے آج بتائے۔ نمبر 1 انہوں نے کہا کہ ہمارے اعلیٰ حضرت کا عقیدہ ہے خدا سے لڑائی لینے کا، اور دوسرا گھمن صاحب نے یہ جھوٹ بولا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم بشر نہیں مانتے۔ ہم دونوں الزامات کے جواب میں یہی کہیں گے فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ وَمَا عَلَيَّ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔